إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک نصیحت کر رہا ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں. تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں قول و فعل میں تضاد کہتے ہیں. نبی علیہ السلام ہجرت کر جب مدینہ تشریف لائے، یہاں کے قبائل کو آپ نے کس حکمت عملی کے ساتھ جمع کیا، زمین کے اوپر ایک مثالی ریاست بن کر مدینہ طیبہ سامنے آیا. لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہو، وہ کسی بھی معاشرے کے فرد ہوں، چاہے مسلم معاشرے کے فرد ہوں چاہے کافر معاشرے کے فرد ہوں، جب ان کے دلوں کے اندر بیماری ہوگی تو میرے بھائیوں پھر وہ نکتہ چینی کریں گے. بعین ہی اسلام کو مدینہ طیبہ کے اندر مضبوط ہوتا دیکھ کر منافقین نے نبی علیہ السلام پر، آپ کے شاگردوں پر، آپ پر ایمان لانے والوں افراد کے اوپر شدید نکتہ چینی کی. مقصد کیا تھا؟ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، نبی علیہ السلام کی ذات کو آپ کو پریشان کرنا. آپ کی معاشی حکمت عملی، سیاسی، سماجی، دفاعی حکمت عملی پر نکتہ چینی کرنا. یہیں پر انہوں نے بس نہیں کی، اپنی ان سرگرمیوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ذہن سازی بھی انہوں نے کی. کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی سوال، حتیٰ کہ ایسے سوال بھی یہ لوگ کرتے جن کا زندگی کے ساتھ کوئی مقصد نہیں، اصلاح کے ساتھ کوئی مقصد نہیں. ایسے سوالات انہوں نے کرنے شروع کر دیا. مثلا ایک شخص آ کر نبی علیہ السلام کے کیا کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے یہ بتائیے اس وقت میری اونٹنی کہاں ہوگی. ایک شخص آ کر کیا کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے میرا باپ کون ہے. بلا مقصد سوال
جن کا کوئی مقصد نہیں ایسے سوالات کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو ایسے سوالات سخت ناپسند تھے، آپ اعراض کرتے تھے ایسے سوالوں سے۔ جب یہ لوگ اپنے سوالوں سے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، آپ شدید غضبناک ہو کر ایک دن منبر پر تشریف لائے، مختصر سا خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں مجھ سے آج سوال کرو، میں آج منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت تک جب تک کہ میں بیٹھا ہوا ہوں جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا، سوال کرو۔ 3 بار آپ نے دہرایا، لوگوں سوال کرو، لوگوں سوال کرو، اب میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیے بھی، آپ نے جوابات دیے بھی، حتیٰ کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا نبی علیہ السلام چہرہ غصے کی وجہ سے متغیر ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ دہرایا انہوں نے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ دہرایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ایسا یہ جملہ ہے، رضیت باللہ ربا، کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، ہم اسلام کو بطور دین ہونے پر راضی ہیں، وابی محمد النبی، اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ یہ ایسا جملہ ہے جس میں ایک بندے کے ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے اور اس عمارت کے اندر اس کا پورا دین سمایا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ دین میں کثرت سے سوال کرنا، بے مقصد سوال کرنا، فرضی سوال کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن منبر پر تشریف فرما ہے، خطبے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لوگوں جب تک کسی مسئلے کے اوپر میں خاموش رہوں تم بھی خاموش رہو، سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں غیر ضروری سوالوں پر انبیاء کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ لوگوں کے غیر ضروری سوالوں پر نبی علیہ السلام غضبناک ہوئے، 3 بار آپ نے بات دہرائی اپنی، لوگوں سوال کرو۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا، رضیت باللہ ربا، اس کا کیا مطلب میرے بھائیو؟ اللہ کو بطور رب مان کر ہم راضی ہیں۔ رب سے کیا مراد ہے میرے بھائیو؟ رب تعالیٰ کا تعارف جاننا چاہتے ہو؟ رب کسے کہتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھ لیجیے ترجمے کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا رب کسے کہتے ہیں۔ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا رب کسے کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا رب کسے کہتے ہیں۔ لیکن میں میرے بھائیوں میں آپ کو 2-3 باتیں کہہ دیتا ہوں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق اور مالک، اور پھر اس پر اختیار رکھنے والے کو رب کہتے ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ کھلانے پلانے والا کون ہے؟ وارث بنانے والا، وارث دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائیوں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنے والا کون ہے؟ دیو ہیکل جانوروں کو انسانوں کے تابع کرنے والا کون ہے؟ اس کو رب کہتے ہیں۔ جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بیماریوں میں شفا دینے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو دل و جان سے مان لینا، اس کا مطلب ہے رضیت باللہ ربا۔ فتح مکہ کا دن ہے میرے بھائیو، ایک شخص بھاگ جاتا ہے، کشتی پر سوار ہوتا ہے۔ احادیث میں یمن کا ذکر بھی ہے اور حبشہ کا بھی ذکر ہے۔
वो किसी तरफ भी जा रहा है, भागने के लिए कश्ती पर सवार हो गया। कश्ती तेज तेज के हवाओं के अंदर, तेज मौजों के अंदर घिर जाती है। मल्लाह क्या कहता है, इस मौके के ऊपर खालिस अल्लाह को पुकारो, इस मौके के ऊपर उसके सिवा कोई मुसीबत से निजात देने वाला नहीं। यह शख्स क्या कहता है, अगर इस हालत के अंदर, इस कैफियत के अंदर अगर वो खालिस अल्लाह को याद करने से निजात मिलेगी तो खुश्की के ऊपर भी उसके बगैर फिर निजात नामुमकिन है। यह शख्स कौन है? इक्रमा बिन अबी जाहिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू जाहल का बेटा है इक्रमा। क्या कहता है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर सही सलामत यहां से मैं निकल गया, इस मुसीबत से मैं निकल गया, तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर अपना हाथ दे दूंगा, इस्लाम कबूल कर दूंगा। मुसीबतों से निकालने वाला कौन है? उसको रब कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज हमारा अलमिया क्या है? रदीतु बिल्लाह भी कहते हैं मेरे भाइयों, और साथ में ये भी कहते हैं फलां हस्ती रिज्क देने वाली है, फलां हस्ती बेटियां, फलां हस्ती बेटे देने वाली है, फलां हस्ती शफा अता करने वाली है, फलां हस्ती डूबी हुई कश्ती पार लगाने वाली है, फलां हस्ती दिल की मुरादें पूरी करती है, और फलां हस्ती मुश्किल कुशाई करती है। मैं फलां हस्ती का नाम इसलिए ले रहा हूं, नाम लेना मकसूद नहीं है, अकीदे को, नुक्ते को बयान करना मकसूद है कि लोगों ने आज किस तरह अकीदे अपने बर्बाद किए हुए हैं। जबान से रदीतु बिल्लाह भी कहते हैं, और अपने अमल से अपनी अपनी हस्तियां मुंतखब की हुई हैं, खड़ी की हुई हैं। हम अपने ही किए हुए वादे के खिलाफ मेरे भाइयों चल निकले, अपने ही कौल के खिलाफ चल निकले। कैसे? मेरे भाइयों, इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में हर इंसान अल्लाह ताला से वादा करके आया है, गवाही देकर आया है। किस बात की गवाही दे के आया है? कि ऐ अल्लाह तू हमारा रब है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु रब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। मेरे भाइयों, हर शख्स, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है अल्लाह ताला से वादा करके आया है। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से निकालकर गवाही ली, बताओ तुम्हारा रब कौन है? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने इस बात का इकरार किया है। कालू बला, क्यों नहीं है, तू ही हमारा रब है। हम इस बात की गवाही देकर आए हैं। आज मेरे भाई हमारा अलमिया ये है, अपनी दी हुई गवाही के हम खिलाफ चल रहे हैं। जो रब की सिफात है हमने उसकी मखलूक के अंदर पत्थरों के, हजरों को, कब्रों के सामने मेरे भाइयों हमने तलाश करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। आप समझते होंगे ये फर्जी बातें हैं, जाइए मीडिया पर जाकर देख लीजिए लोगों ने क्या क्या जवाब दे रखे हैं इस हवाले से। एंकर माइक लेकर सवाल कर रहा है औरत से, औरत के साथ एक बच्चा है, क्या कहती है? मुझे ये जो बच्चा देने वाला है फलां बुजुर्ग है, फलां कब्र वाला है। बच्चे कौन देता है? एक शख्स मिंबर के ऊपर खताब कर रहा है मजमे से एक शख्स उठता है, आकर उस खताब करने वाले के पांव को पकड़ कर क्या कहता है? तू ही मेरा रब है। हम अपने ही कौल फेल के खिलाफ चलने के लिए, अपने ही किए हुए गवाही के हम खिलाफ निकल खड़े हुए हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, अंबिया इकराम हमारे लिए मेरे भाई बेहतरीन नमूने हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सीरत को पढ़िए तो सही। अल्लाह को मांगते 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 बुढ़ापे में चले जाते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के दर को नहीं छोड़े। बुढ़ापे के ऊपर अल्लाह ताला ने बेटे की खुशखबरी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने बेटे की खुशखबरी दी है। आज शादी हो जाती है, 1 साल के बाद लोग भागना शुरू हो जाते हैं, औलाद नहीं हो रहे। डॉक्टरों के पास
اگر ڈاکٹروں سے بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو، دوسرے شام پھر پیروں فقیروں کے پاس، تویز دھاگے کی طرف۔ انبیاء کرام کو دیکھیے، بوڑھے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے در کو نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات کہی، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو بطور ہم دین مان کر سمجھ کر راضی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے اسلام کا پورا سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کو قبول کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، پورے ڈھانچے سے طہارت حاصل کرنے سے لے کر دنیا کے اوپر حکومت کرنے تک طریقے کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا کہا؟ منافقین نے کہا تمہارا نبی تمہیں طہارت کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کیا کہتے ہیں فخر کے ساتھ؟ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ کیا طریقہ سکھایا ہے؟ قبلے رخ ہو کر پیشاب نہیں کرنا، قضائے حاجت نہیں کرنی، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں طہارت کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ طہارت حاصل کرنے سے لے کر دنیا کی پر حکومت کرنے تک اس کے طریقے کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام بطور دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا، ایجاد کیا ہوا نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اپنے نبی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرا نبی اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، الا کہ اس کو جو وحی نازل ہوتی ہے بس وہ وہی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل کیا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کا نام ہے وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم نے اسلام کو کس کو سمجھا ہوا ہے؟ ہم اسلام کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، سال بعد کی زکوٰۃ ادا کر دینا، حج عمرہ کر لینا، فوتگی ہو جائے ایت کریمہ پڑھ لینا، پریشانی مصیبت آ جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ہم ذکر وظیفہ 1.25 لاکھ اس کو پڑھ لینا، ثواب اور برکات حاصل کرنے کے لیے گھر، دکان، فیکٹری کے اندر آیت الکرسی کے سٹیکر لگا لینا۔ بیماریاں آ جائیں، بیماریوں کے اوپر صورتیں لکھ کر گلے کے اوپر لٹکا لینا، گلے میں لٹکا لینا، بازو پہ باندھ لینا، ٹانگوں پہ باندھ لینا۔ ہم نے اس کو اسلام سمجھا ہوا ہے، ہم نے ان چیزوں کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسلام کو ہم نے محدود کر دیا۔ ہم نے کیا کہا؟ اسلام مسجد تک محدود رہے گا، معاشرے میں نہیں چل سکتا۔ ہم نے یہ بات کہی اسلام مدرسے تک رہے گا، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں نہیں چل سکتا۔ وہاں پر چلے گا تو اے لیول، او لیول چلے گا۔ ہم نے خود اسلام کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی زندگیوں سے نکالا ہے میرے بھائیوں۔ ایک ملک کا نام ہے، وہاں پہ امام صاحب جب نماز پڑھانے آتے ہیں ٹوپی بھی پکڑتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں اور داڑھی بھی پکڑتے ہیں، لگاتے ہیں اپنی۔ نماز پڑھا لی، ٹوپی بھی رکھی، داڑھی بھی رکھی، مسجد سے باہر اپنی ہاتھوں سے ہم نے میرے بھائی اسلام کو پکڑ کر باہر نکالا اپنی زندگیوں سے۔ کیا سیرت ہے آج کا مسلمان کی؟ سیرت کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو نکالا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر، اپنے گھروں سے نکالا۔ اور گھروں میں کس کو نکالا؟ ترکی ڈرامے ہم نے داخل کیے، ارطغرل کو داخل کیا کہ ارطغرل دیکھنے سے ہمارے ایمان بڑھتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اور ہندی سیریل کو ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا، اس سے ہمارے گھر کے جو ماحول ہے وہ سبق حاصل کرتا ہے۔ ہم نے یہاں سے سبق لینا شروع کیا۔ ہم نے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی تجارت، کاروبار، نوکریوں سے نکالا اور اس کی جگہ پر ہم نے سود کو داخل کیا۔ اللہ اکبر۔ الزامات ہم نے دوسروں پر دیے، فلاں شخص غلط ہے، فلاں شخص خراب ہے، فلاں شخص ایسا ہے ویسا ہے۔ اسلام کو اپنی زندگیوں سے ہم نے خود نکالا ہے، الزامات دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتائیے، دودھ کے اندر پانی ڈالنے کے لیے کس نے آپ کو مشورہ دیا؟
कौन है दूध बेचने वाले? पानी डालते हैं कि नहीं डालते? मैं एक शख्स को जानता हूं, वो खुद कहता है जब तक दूध के अंदर पानी डाले हमें खुद सब्र नहीं आता। पैसे भी ज्यादा लेते हैं, खास दूध के पैसे लेते हैं, लेकिन जब तक पानी ना डाल लें हमें पता नहीं क्या होता रहता है। जाली दवाइयां मेरे भाइयों बनाने में हम मास्टर हैं। कुत्ते के गोश्त को बकरे के भाव पर हम उन्हें बेचते हैं। मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये बातें सुनने को देखने को आती हैं, इल्जामात दूसरों के ऊपर कि ये इस्लाम है। मेरे भाइयों, अपने हिस्से का मेरे भाइयों काम हम दूसरों पर डालते हैं, अपने हिस्से का किया हुआ काम हम खुद नहीं करते। अपने हिस्से का काम दूसरों पर डालते हैं, वो क्यों नहीं कर रहा? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, इस्लाम किस चीज का नाम है? जिंदगी के हर पहलू पर इस्लाम से रहनुमाई लेकर चलने का नाम इस्लाम है। मेरे भाइयों, इसका मतलब है वबिल इस्लामी दीना। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, मेरे भाइयों, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तीसरी बात कही वो क्या थी? व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी होने पर हम राजी हैं। इसका क्या मतलब है मेरे भाइयों? कभी हमने सोचा? इससे मुराद अल्लाह ताला ने इस्लाम को बतौर दीन जो नाज़िल किया, आपने इस्लाम को अपनी जात के ऊपर सबसे पहले नाफिज किया, अपने अहलो अयाल पर, अपने मानने वालों पर नाफिज किया। आप बतौर रोल मॉडल बने, आपने इस्लाम पर अमल करके लोगों को बताया कि ये इस्लाम की असल शक्ल है, असल सूरत है। तुम्हारे दावे जो तुम करते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तुम्हारे सारे के सारे दावे जो है वो गलत है, झूठे हैं। तुम सारे के सारे जो काम कर रहे हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के खिलाफ काम कर रहे हो। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम जब इस्लाम का अमली नमूना बनकर दुनिया के सामने पेश हुए, फिर जिसने भी सुना देखा, मेरे भाइयों, इस्लाम की आगोश में आया। उसके बगैर उसका फिर चारा नहीं। बनु हनीफा कबीले का सरदार मेरे भाइयों सुमामा बिन आसान, आपने सुना होगा वो वाकया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने पकड़ा, मस्जिद नबवी के अंदर लाकर उसको बांध दिया। नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, पूछते हैं सुमामा कैसे हो, तकब्बर के साथ क्या कहते हो? आपने ऐसे शख्स को पकड़ा है, अगर कत्ल करोगे, कत्ल का बदला लेने वाले मौजूद हैं, और अगर एहसान करोगे, मैं एहसान का बदला देने वाला हूं। माल चाहिए तो बताओ कितना माल चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। एक दिन बात की, फिर दूसरे दिन आए नबी अलैहिस्सलाम, पूछा कैसे हो, वही बात। तीसरे दिन आए, वही बात। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम से क्या कहते हैं? सुमामा को छोड़ दो। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत देखी, पढ़ी, सुनी, जब बाहर जाते हैं, गुस्ल करते हैं, आकर इस्लाम के गोश में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। 9 हिजरी को दुनिया भर से लोग आपकी खिदमत पर पेश होकर इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि मेरे भाइयों, अजम से लोग भी आ रहे हैं, अरबी लोगों से वाकिफ नहीं, जानते नहीं, तर्जमान के जरिए नबी अलैहिस्सलाम से सवालात करते हैं, जवाब को सीखते हैं। कितना मुश्किल कम्युनिकेशन है मेरे भाइयों, लेकिन इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा वाकया सुनने को एक भी नहीं मिला कि कोई शख्स आया हो इस्लाम को कबूल करने के लिए, बात को ना समझ सका हो, वापस चला गया हो। एक वाकया भी ऐसा नहीं आया। क्यों? इसलिए अमली नमूना जो पेश हुआ है उसको कबूल किए बगैर कोई बंदा रह नहीं सका, इल्ला के जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़, अनाद, कुफर कूट कूट के भरा हुआ है।
اللہ اکبر. لوگ جاؤ کر جو اسلام میں داخل ہوئے، پھر یہ وہ ثمرات تھے جو آپ نے عملی نمونے کے طور پر پیش کیے. اسلام کی اصل شکل کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، لوگوں میرا نبی اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج یہ آیت ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. اس آیت کے مطابق ہماری زندگیاں، ہمارا اسلام ہونا چاہیے. ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے. لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھتے، ہمارے کردار کو دیکھتے، ہماری شکل و صورت کو دیکھتے، ہمارے لین دین کے معاملات کو دیکھتے، ہماری تجارت، کاروبار، ہماری انفرادی اجتماعی زندگیوں کو دیکھتے تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ واقعی اسلام ایسا دین ہے، اسے قبول کیے بغیر چارہ نہیں. لیکن افسوس ہم بے عمل ہیں. ہم ہی اسلام کو چلتی پھرتی تصویر نہ بن سکے. اگر ہم با عمل ہوتے، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہوتے، تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے رہبر، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے نبی کی گستاخی کرتے. ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کی حیثیت سمندر کی جھاگ کی مانند ہے. کبھی اسلام کے ماننے والوں پر اور کبھی اسلام کے رول ماڈل کی توہین میرے بھائیوں کرتے لوگ نظر آتے ہیں. یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے. اور میرے بھائیوں، بنیاد پرستی کی جگہ آج میرے بھائیوں سیکولرزم نے لے لی ہے، جس کے نتیجے میں شاعر اسلام پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے. میرے بھائیوں، شاعر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کی علامات کو شاعر اسلام کہتے ہیں. نماز کو قائم کرنا شاعر اسلام، یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے. حج اور قربانی ادا کرنا مسلمان ہونے کی علامت ہے. لیکن مسلمان ایسے لوگ بھی میرے بھائیوں موجود ہیں اس معاشرے کے اندر کہ یہ پیسے حج کے، عمرے کے، قربانی کے، یہ پیسے کسی غریب کی بیٹی پر لگا دیے جائیں، شادی کروا دی جائے، اتنا ثواب مل جائے گا. یہ میرے بھائیوں شاعر اسلام کی یہ میرے بھائیوں انکاری ہے. اس عمل سے اسلام کو عام کرنا مسلمان ہونے کی علامت ہے. لیکن آج ہماری کیا میرے بھائیوں المیہ کیا ہمارا ہے؟ ہم جان پہچان والے کو سلام کرتے ہیں، اور جس کا جان پہچان نہیں اس پر ہم خاموشی ہے وہاں پر سلام بھی نہیں کرتے، خاموشی سے نکل جاتے ہیں. داڑھی رکھنا مسلمان مرد کی زینت ہے، علامت ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے داڑھیوں کو رکھو. لیکن میرے بھائیوں آج ہمارا جواب کیا ہے؟ امی نہیں مانتی، ابو منع کرتے ہیں، شادی کرنی ہے، نوکری ایسی ہے، نوکری سے جواب ہو جائے گا. میرے بھائیوں آج ایسے جوابات ملتے ہیں. برقع مسلمان عورت کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے. اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو برقع اوڑھنے کا. لیکن میرے بھائیوں آج ایسے جوابات سننے کو ملتے ہیں. پردہ دل کا ہوتا ہے، نگاہوں میں ہوتا ہے، سانس گھٹتا ہے، بوڑھی عورتوں کا کام ہے، دکیا نوسی ہے. میرے بھائیوں آج یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. ہم نے خود اسلام کو پکڑ کر اپنی زندگیوں سے نکالا اور پھر الزامات کو دوسروں پہ دیتے ہیں. دوسرا فلاں ایسا ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، خراب ہے. چاہیے تو یہ تھا ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے قول و فعل سے یہ بات ثابت کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کا عملی نمونہ پیش کرتے. آج ہم اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں. ہم اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں آپ کی ذات اللہ، آپ کی دنیا کی بہترین ہستی، بہترین خوبصورت آپ کی ذات ہے، آپ بہترین رول ماڈل ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. اس بات کا ہم اقرار تو کرتے ہیں، مگر ہم اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے یہ ساری باتیں ثابت کرنے سے ناکام رہے ہیں. ہمارے عملوں سے، ہمارے فعل سے، ہماری شکل و صورت سے میرے بھائیوں ہمارے آئیڈیل کون ہیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہم خود پڑھ سکتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ اکبر. ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے کریکٹر، ان کا پورا بایو ڈاٹا، خاندان، فلاں جو لڑکی وہ کس کی بیٹی، فلاں لڑکا یہ کس کا بیٹا، ہمیں پورا پتا ہے. نہیں پتا تو ہمارا اپنے نبی جس کو ہم رہبر، اپنا آخری نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مقام عطا کیا، ہم اس کی سیرت سے نا واقف. ان کی شکل و صورت، کھانے پینے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ اکبر. ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت سخت ناپسندہ حرکت ہے، بہت
ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جو بھی کرتے ہو اسی کے خلاف جاتے ہو، اس کے باوجود تمہیں ثواب بھی چاہیے، اللہ کی رضامندی بھی چاہیے، اس کی جنت بھی چاہیے۔ اسلام نے ایسے شخص کو منافق کہا ہے جس کا ٹھکانہ سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں سورہ نساء کے اندر اس کا ٹھکانہ بتا دیا جو جہنم کے گڑھے کے اندر ہے۔ ایسا شخص اسلام بھی قبول کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے عمل کرتا ہے، لیکن اس کو ایک تو سنت کے خلاف کرتا ہے، یا پھر اس کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے، یا پھر وہ خلاف چلتا ہے اس کے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان اللہم احسبنا حسابا یسیرا اللہم اکمل لنا الجہاد اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی غزہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون